الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تھوڑا جا بتا میرے محترم دوستوں، اللہ رب العزت نے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا۔ نبوت کا دروازہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند فرما دیا۔ آپ نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا ہے۔ آپ کی نبوت، آپ کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ تعلیمات کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرمایا ہے۔ آج 1 ربیع الاول ہے اور یہ مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کی نسبت سے عام طور پر مسلمان اس مہینے کو مناتے ہیں، لیکن میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کا تقاضا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے اور صرف زبانی جمع خرچ آدمی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا زبانی دم بھرے تو اس کا کل قیامت کے دن فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو سب سے زیادہ قریبی تعلق والے، محبت والے اور جن کے ساتھ آپ کو اپنا قلبی تعلق تھا، ان سب کو بھی اللہ کے نبی نے یہی پیغام دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اس دنیا میں دنیا کی چیزوں میں سے جو میں تیرے ساتھ بھلائی کر سکتا ہوں وہ کروں گا، لیکن یاد رکھنا کہ آخرت میں تجھے تیرا عمل ہی کام دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریب کے جو رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، آپ انہیں ڈرائیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ قریش کے جتنے بھی خاندان تھے ایک ایک کو ان کا نام لے کر پکارا اور آپ نے جمع فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، مرنے کے بعد جو گھاٹی آنے والی ہے، حساب و کتاب ہے، جزا و سزا کا عمل ہے، نیکیوں پر اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ، برائیوں پر اللہ کی طرف سے سزا کا جو ضابطہ ہے، اس میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام میں سے ہر ایک کو شفاعت کا حق ملے گا، لیکن جو صفات خاصہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، لیکن وہ شفاعت بھی اسی کے لیے ہوگی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
اللہ نے قرآن میں جا بجا اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش صرف وہی کر سکے گا جس کو اللہ پاک اجازت دیں گے، اور اسی کے لیے کر سکے گا جس کے لیے اجازت دیں گے۔ تو شفاعت سے بہرہ مند تو ہوں گے، لیکن وہ ایمان اور اعمال اس دنیا سے جو لے کے جانے کا مطالبہ ہے اس کے بعد ہے۔ اگر ایک آدمی اس دنیا سے ہی صحیح دامن ہو کر چلا گیا، خالی ہاتھ چلا گیا، تو اس کی سفارش تو کل قیامت کے دن ہو ہی نہیں سکتی، ایمان سے ہی محروم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر نصیب فرمائے، اور ایمان بچنے کا راستہ وہ اعمال ہے۔ اعمال ہوں گے تو ایمان بچے گا۔ اعمال صالحہ ایمان کو بچانے کا ذریعہ بھی ہے اور ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ جیسے میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز پڑھنا اگرچہ یہ اپنی جگہ پر خود ایک عبادت ہے، لیکن یہ ایمان کو بچانے اور بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ نماز نہیں ہے تو ایمان کمزور ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، یہ 5 مرتبہ مسجد میں آتا ہے تو 5 مرتبہ اس کا ایمان ترقی پاتا ہے، 5 مرتبہ اس کا ایمان، اس کی روشنی اور جلا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثالیں دے کر ان باتوں کو ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی کسی کارخانے میں کام کرتا ہے، اور کارخانے میں کام کرتے ہوئے اس کے جسم پر میل کچیل لگ جاتا ہے۔ کارخانے سے اپنے گھر کی طرف جب چلتا ہے تو راستے میں اس کی 5 نہریں ہیں، اور ہر نہر پر وہ غسل کرتا ہے، اور نہر بھی ایسی ہے کہ جس کا پانی خوب گہرا ہے اور بہتا ہے، صاف ستھرا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ گھر پہنچنے تک جب 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا بالکل نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ آدمی اس کارخانہ قدرت کے اندر جب مختلف کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا ایمان، اس کا تعلق جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، اس کارخانہ قدرت میں اپنی دنیاوی مشاغل کی وجہ سے اس کے ایمان کے اس تعلق پر ان کا پرتو پڑتا ہے اور ان کی وجہ سے وہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو گناہوں سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو اعمال صالحہ یہ ایمان کی حفاظت اور ایمان کے بڑھنے کا راستہ ہے۔ تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے والا اصل میں آپ کی ذات سے فائدہ اٹھانے والا ہے۔ آپ کی ذات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا کون ہے؟ آپ کی ذات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا وہ ہے جو آپ کی ارشادات پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ جو آپ کے ارشادات پر عمل کرے گا وہی حقیقت میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بہرہ مند ہوگا، ورنہ وہ رحمت عامہ تو اتنی زیادہ ہے کہ غیر مسلم بھی دنیا کے اندر جو آج جی رہے ہیں یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی رحمت کے سبب سے ہے۔ لیکن ان کی رحمت کا حال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ایک آدمی دنیا میں اس کو حفاظت کے جتنے بھی اسباب مہیا کر دیے جائیں، اس کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے مرہون منت ہے، اور جب تک اللہ چاہتے ہیں وہ جیتا ہے۔ آپ حضرات نے گزشتہ دنوں میں سنا ہوگا، اس لیے کہ اب گلوبل ویلیج ہے، ساری دنیا ایک دیہات کی مانند ہو گئی ہے کہ جیسے دیہات کے اندر کوئی ایک چھوٹی سی بات باقی دیہات والوں کی سے پوشیدہ نہیں رہ پاتی، ایسے اب دنیا کی خبر پل پل کی ساری دنیا کے اندر ایک ہی پل کے اندر پھیل جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے انا کفیناک المستہزئین۔ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت دے کر بھیجا، آپ لوگوں کی خیرخواہی کرتے رہے اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر فرماتے رہے، اور جو منکرین تھے، مخالفین تھے، وہ بجائے اس کے کہ آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے، نہ صرف یہ کہ آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے بلکہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کے ساتھ تمسخر کا معاملہ کرتے تھے، استہزاء کا معاملہ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیے، انا کفیناک المستہزئین، آپ کے ساتھ جو مذاق کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔
تو وہ جو ایک کارٹونسٹ تھا جس نے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور پھر اس کے ملک والوں نے، کافروں نے اسے بڑی حفاظت دے دی، اس کے پاس ہر وقت مسلح رہتا تھا، ہر وقت اس کے ارد گرد، اور حتیٰ کہ اس کو گاڑی بھی وہ دی کہ جس کے اوپر کسی گولی کا اثر نہ ہو، بلٹ پروف گاڑی ہے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ پاک جب اپنے نبی کا انتقام لیتے ہیں تو پھر اللہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ نے اسے زندہ جلا دیا، چیختا چلاتا رہا، اور کوئی اس کی حفاظت کے اسباب میں سے کوئی سبب اسے بچا نہیں سکا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قیمتی وہ رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن پھر ایک بات اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے کہ جب اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی قیمت اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام اور ان کا تعلق اور ان کی محبت اور ان کی عظمت اور جو بھی ہم کہہ لیں، اللہ کے ہاں وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ تھوکا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا جاتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، قادر مطلق ہے، لیکن برداشت کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے نبی کو بھیجا ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ جو مقصد ہے آپ کی بعثت کا، اس کا درجہ اور اس کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے، اور وہ میری اور آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت ہے۔ ساری انسانیت ہدایت پر آ جائے، جنت کے راستے پر گامزن ہو جائے، جہنم کے راستے سے بچ جائے۔ پھر اللہ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ اللہ نے ماں کی گود میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ان کا تعارف نصیب فرمایا کہ ہم خیر سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اور بغیر کسی تگ و دو کے، بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی طلب کے اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ ہم میں سے ہر آدمی اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ یہ تو ہے کہ یہ ہے، میں بھی قائل، آپ بھی قائل، ہم میں سے ہر فرد اس بات کا قائل ہے، لیکن اللہ کی ذات سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فائدہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا، جو ان کی سیرت کو اختیار کرنے والا ہوگا، جو چیزیں ان کو پسند ہے جو ان پر آئے گا، اور جو انہیں ناپسند ہے انہیں چھوڑ دے گا، تو وہ کامیاب ہوگا، اور وہ اصل میں آپ سے فائدہ اٹھانے والا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی نسبت کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں دو باتوں کا عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے، دو باتوں کو اپنے اوپر لازم کر دینا چاہیے۔ ایک بات جو اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت گرامیہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کی سیرت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرمایا ہے، بلکہ آپ کی نسبت سے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ اسلام کے علاوہ پوری دنیا کے اندر اللہ کی قسم، کائنات کی تخلیق سے لے کر آج تک، جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں اترے اس وقت سے لے کر آج تک، آپ کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی قوم میں یہ چیز نہیں دکھا سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم، نبی دو جہان، سرکار دو عالم جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے اعزاز کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہ آپ کی زندگی کو محفوظ کیا، بلکہ لاکھوں وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا، آپ کی باتوں کو محفوظ کیا، آپ کے ارشادات کو آگے امت تک پہنچایا، جنہیں ہم روات حدیث کہتے ہیں، حدیث کے راوی کہتے ہیں، اللہ نے لاکھوں ان لوگوں کی زندگیوں کو بھی اپنے محبوب کی زندگی کی حفاظت کی خاطر محفوظ فرمایا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔
آپ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ آسمانی ہوں یا انسانوں کے خود ساختہ ہوں، ان میں سے آپ مذہبی جو بھی ان کے مذہب کے اصل بانی مبانی ہیں، آج آپ ان کی زندگی بھی اٹھا کے دیکھیے، آپ کو نہیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اسلام عیسائیوں سے زیادہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اسلام یہودیوں سے زیادہ اسلام آپ کو بتائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے۔ تمام انبیاء سابقین ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں اور ان کی تاریخ اللہ نے اس کو دنیا میں باقی نہیں رکھا۔ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی تاریخ کو اور جن کی سیرت کو اور جن کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے سند کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے محفوظ کرنے والوں کی زندگیوں کو بھی اللہ نے محفوظ فرمایا۔ تو میرے محترم دوستو، اس ماہ مبارک کی برکت سے اور اس کی وجہ سے اور اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے۔ اور اب تو بہت آسان ہے، آپ کا روپیہ بھی نہیں لگے گا، چند پیسے بھی کہ آپ کچھ بھی صرف نہیں ہوگا کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو موبائل ہے یہ دے رکھا ہے۔ اس موبائل میں ہی اگر کتاب، اصل تو کتاب ہے کہ آپ ورق والی کتاب خریدیں جو ہارڈ کاپی کتاب کی کہلاتی ہے، جو اصل کتاب ہے وہ کتاب خریدیں، سیرت کی کوئی بھی کتاب خرید لیں۔ چھوٹی کتابیں بھی ہیں، ضخیم کتابیں بھی ہیں اور بہت تفصیلی کتابیں بھی ہیں۔ ایک درمیانی کسی اچھے مصنف کی آپ کتاب سیرت کی خریدیں اور یہ نیت کریں کہ اس مہینے میں روزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ کتاب جو 100 صفحوں کی ہے تو روزانہ 3 صفحے پڑھوں گا، اور اگر یہ 1000 صفحوں کی ہے تو روزانہ 30 صفحے پڑھوں گا کہ اس مہینے کے اندر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ نیت کرنی چاہیے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کتاب نہ لینے کی توفیق ہو یا کتاب لینا دشوار ہو، اس لیے کہ بسا اوقات شیطان بڑا خبیث ہے، وہ اعلیٰ کی دھوکے میں رکھ کر ادنا سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ کہتے جی نہیں جی میں تو کتاب ہی لوں گا، میں موبائل پہ نہیں پڑھوں گا، کتاب ہی لوں گا۔ اب وہ کتاب لینے کے چکر میں مہینہ پورا ہو گیا، کتاب بھی نہیں آئی اور یہاں جو کر سکتا تھا وہ بھی نہیں کر پایا۔ تو اس لیے کتاب کا تعین کیا جائے، کتاب سیرت مصطفیٰ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الرحیق المختوم ہے۔ سیرت کی سینکڑوں کتابیں اردو کے اندر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ آپ کسی ضخیم کتاب کی نیت کیجیے یا کسی مختصر کتاب کی، لیکن طے کیجیے کہ اس مہینے میں نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا پھر اللہ نے محفوظ بھی اسی لیے کیا ہے، قرآن کو محفوظ کیا اس لیے کہ یہ ذریعہ ہدایت ہے، حدیث کو محفوظ کیا اس لیے کہ یہ ذریعہ ہدایت ہے، یہ رہنما ہے، یہ زندگی کے اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی سیرت کو بھی، آپ کی ساری زندگی کو اللہ کی قسم محفوظ اس لیے کیا ہے کہ یہ مشعل راہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میں اور آپ ہم کلمہ گو ہیں، ہمارا آئیڈیل دنیا میں اور کوئی ہو نہیں سکتا، ہمارا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہوگی اور کتنی شرمندگی کی بات ہوگی اور کتنی حقیقت یہ کہ کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ یہ اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت پر فخر کرتا ہے کہ میں ان کا امتی ہوں، میں ان کا ماننے والا ہوں، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی کی سیرت کو مطالعہ کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہو سکی۔ انتہائی شرمندگی کی اور انتہائی ندامت کی بات یہ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، آج یکم ربیع الاول ہے، آج سے کہتے نا ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اگر آج نہیں کیا تو کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سیرت کی ایک کتاب کو منتخب کیجیے، اپنے موبائل میں اس کی سافٹ کاپی اپنے موبائل میں رکھیے، اللہ توفیق دے تو بعد میں اس کی ہارڈ کاپی کتاب بھی لے لیجیے، اس کا مطالعہ کیجیے، اس کو پڑھیے اور اس کے لیے وقت مخصوص کیجیے کہ میں اتنے صفحے روزانہ، اتنا وقت روزانہ سیرت کی کتاب کا مطالعہ کروں گا۔ اور دوسری بات، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی ہمارے لیے زندگی میں مشعل راہ ہے۔ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے اس پہ چلے ہیں، جو آپ نے کیا ہے وہ جنت کا راستہ ہے، اور جو آپ سے ہٹ کر ہے وہ جہنم کا راستہ ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی گفتگو، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی زندگی وہ جنت کا راستہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ سراسر ضلالت ہے، یہ سراسر گمراہی ہے، یہ سراسر تباہی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی ایک ایک بات کے اندر انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت رکھی ہے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں امن اور امان، اور اللہ نے اس میں اپنی رحمتیں اور برکتیں اس میں نازل کی ہیں۔ تو اس لیے ایک تو آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور دوسرا آپ کی سنتوں کا اہتمام کیا جائے۔ وعلیکم بسنتی، ایک چھوٹی سی کتاب، چند صفحوں کی کتاب، وہ ایک دوست نے آج سے چند سال پہلے میں نے ترغیب دی، ایک دوست نے پیسے دیے، ہم نے جمعہ میں نمازیوں کو ساروں کو تقسیم کی۔ اب آپ لوگ جو جمعہ پڑھنے والے ہیں، مجھے توقع یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر کے پاس وہ علیکم بسنتی اس وقت کی تقسیم کی ہوئی موجود ہوگی، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ شاید ہی وہ 500 کاپیاں جو ہم نے تقسیم کی یا 1000 کاپیاں، ان میں سے شاید کوئی چند لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس کتاب کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ہو، لی اور گھر جا کے شلف پہ اس کو زینت بنا دیا۔ جیسے قرآن ہمارے گھروں میں شلفوں کی زینت ہے، ایسے ہی سیرت کی کتاب لی، اور چونکہ مفت کی کتاب کی تو ویسے ہی مفت کی چیز کی قدر نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عملی طور پر آنے کا فیصلہ کیا۔ اور میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں کہ یہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں اور اس کے بعد کا دور جس میں ہماری آنے والی نسلیں جئیں گی، یہ وہ پرفتن دور ہے کہ جس میں آدمی نماز بھی پڑھے گا اور دائرہ اسلام سے خارج بھی ہوگا۔ میں بالکل دو ٹوک بات عرض کر رہا ہوں، دو ٹوک بات کہہ رہا ہوں بالکل۔ میں کسی کو اگر اشکال ہو تو میں اللہ کے فضل سے اس مسجد میں ہوں، وہ آ کے میرے سے بات کرے، میں اسے سمجھاؤں گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ کہ یہ وہ دور ہے اور آنے والا دور پھر اس سے بھی زیادہ پرخطر ہے کہ آدمی ہوگا، یعنی اس کا جو یہ کہہ لیجیے اس کا جو کور ہے، اس کا جو غلاف ہے، اس کے اوپر جو کیسنگ چڑھی ہوئی ہے، یہ اسلام کی ہوگی، لیکن اندر جو اس کے سافٹ ویئر ہے وہ اتنا تبدیل ہو چکا ہوگا کہ وہ کافر ہوگا، ملحد ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ بچے گا کون اور بچنے کا راستہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سنت زندگی فتنوں سے بچنے کا سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور راستہ ہے۔ اتباع سنت، کہ آپ گھر سے نکلے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے نکلے ہیں، پہلا قدم آپ نے دایاں باہر رکھا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے پڑھا ہے، اور آپ راستے کی دائیں جانب چلے ہیں، آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں اور آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سنت ہے، اللہ کی قسم اس کا نور آپ کو فتنوں سے بچانے والا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں کیسے، آپ کھانا کھاتے ہیں کیسے، آپ بیت الخلاء جاتے ہیں کیسے، آپ لیٹتے ہیں کیسے، اگر اتباع سنت ہے تو آپ کے اوپر ایک نورانی خول چڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک اللہ کی رحمت خاصہ آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، اور آپ اللہ کی ایک خاص رحمت کے اندر ہیں۔ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کا ایمان نہیں چھین سکتی۔ اور اگر اتباع سنت نہیں ہے، اور بلکہ معاف کیجئے گا، اس سے بڑھ کر ایک بات کہوں گا، اتباع سنت نہیں ہے اور علم بہت زیادہ ہے، معلومات بہت زیادہ ہیں، اور دین کے بھی بہت ساری باریک باتوں پر آپ بڑی لمبی بحث کر لیتے ہیں، اتباع سنت نہیں ہے، آپ گمراہی کے راستے پر ہیں، اور خطرہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان سے خالی دامن ہاتھ جائیں گے۔ اس لیے کہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کے لیے نہیں آئے، معمولات کے لیے آئے ہیں۔ آپ کا علم عمل کی طرف دعوت دیتا ہے، اگر عمل میں تبدیلی نہیں ہے تو صرف علم کی بات کیجیے تو علم تو ابلیس کے پاس کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا پتلا اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پتلا بنا کر سوکھنے کے لیے رکھا۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ناک کے نتنے سے داخل ہوا، سارے جسم کے اندر گردش کرتا رہا، دل کے پاس پہنچا، فرشتوں نے روک دیا، کہنے لگتا ہے یہیں سے مجھے خطرہ ہے، اور آدم علیہ السلام اس کے سامنے بنائے گئے، اس کے سامنے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جلا بخشی، زندہ کیا، اسجدوا لآدم کہا، اس نے انکار کیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں ابلیس کے سامنے ہیں، آدم علیہ السلام جنت سے اترے ابلیس کی وجہ سے ہیں، اور دنیا میں 1,24,000 2 لاکھ نبیوں کے اوپر اللہ نے جو اپنی وحییں اتاری ہیں، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ہیں، ان سب کا علم ابلیس کو آپ سب سے زیادہ ہے۔
ہمارے پاس تو نبیوں کے نام ہی 25 اور 28 ہیں. وہ 1.25 لاکھ 2 لاکھ نبیوں کو جانتا ہے, ان کی شریعت کو جانتا ہے, ان کی تاریخ کو جانتا ہے, ان کی قوموں کے عروج و زوال کی داستانوں کو جانتا ہے, ان کی قوموں کی گمراہی کے راستوں کو جانتا ہے. اگر علم بچنے کا راستہ ہوتا تو ابلیس مردود نہ ہوتا, ابلیس رجیم نہ ہوتا, ابلیس جہنم میں سب سے نچلے طبقے پہ نہ ہوتا. علم کچھ بھی نہیں ہے. علم کی حقیقت عمل ہے. عمل نہیں ہے تو یہ علم ضلالت ہے, یہ علم گمراہی ہے. یہ علم صرف اور صرف جسے اللہ کہتے ہیں کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين لا يعلمون, یہ گدھے کے اوپر لدی ہوئی کتابیں ہیں. عمل عمل عمل. میرے محترم دوستو, سنت زندگی یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا راستہ ہے, ایمان کو بچانے کا راستہ ہے, ایمان کو بڑھانے کا راستہ ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. مسلمان, خاص طور پر ہمارے بر صغیر کے مسلمان, اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت, یہ دونوں اس مہینے میں ہیں, اور یہ دونوں اس مہینے میں ہیں, یہ دونوں اس مہینے میں ہیں. یہ ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی تعلق کا تو ہے, لیکن اس کے اندر نہ خوشی ہے نہ غم ہے. یہ تو تعلق یہ تعلق کو دوبارہ یہ کہہ لیجئے کہ اس کو دوبارہ تازہ کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق ظاہر کیسے ہوگا؟ وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوگا, وہ نعرہ بازی سے نہیں ہوگا, معاف کیجئے گا, وہ جھنڈیاں لگانے سے نہیں ہوگا, وہ بتیاں جلانے سے نہیں ہوگا, وہ شور مچانے سے نہیں ہوگا. وہ تو ہمارا عمل بتائے گا. میں کھاتا کیسے ہوں, میں پہنتا کیا ہوں اور کیسے ہوں, میں دوسروں کے ساتھ سلوک کیسے کرتا ہوں, وہ بتائے گا کہ میرا تعلق اللہ کے حبیب سے کتنا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ان 2 باتوں کا عزم کیا جائے اس مہینے میں. ایک تو اللہ کے نبی کی سیرت کا مکمل مطالعہ کیا جائے. مختصر سے مختصر کتاب سیرت خاتم الانبیاء, چھوٹی سی کتاب ہے چند صفحوں کی, کہ آدمی روزانہ 10 منٹ بھی دے تو ایک مہینے میں مکمل ہو جائے. سیرت مصطفیٰ, سیرت النبی رحمت للعالمین, یہ بڑی کتابیں ہیں. اللہ توفیق دے تو جتنا زیادہ ہو سکے اس مہینے میں اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے. دوسرا کام کہ جو اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ سنتوں پر عمل کیجیے. وہ سنتیں جو میری زندگی میں نہیں ہیں, میں ان سنتوں سے تعارف پیدا کروں, تعلق پیدا کروں. اور پھر کم قسمتی ہے, اللہ کی قسم, سوائے محرومی کے, بد نصیبی کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. سوائے محرومی کے, بد نصیبی کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک جانور بھی پیشاب کرتا ہے اور مودتا ہے اور ہگتا ہے, ایک انسان بھی پیشاب کرتا ہے, لیکن اللہ کے حبیب نے اسے پیشاب کی سنت بتائی ہے. وہ اتنا غافل ہے کہ 40 سال 60 سال کی زندگی گزاری ہے, لیکن ابھی تک مزاج یہ ہے کہ ایک جانور کی طرح بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے اور نکلتا ہے. نہ جانے کا پتہ ہے کہ کیسے جانا ہے, نہ نکلنے کا پتہ ہے کہ کیسے نکلنا ہے, نہ سونے کا پتہ ہے کہ کیسے سونا ہے, نہ جاگنے کا پتہ ہے کہ کیسے جاگنا ہے. اس میں کوئی دقت ہے؟ اس میں کوئی مشقت ہے؟ اس میں کوئی آپ کا پیسہ لگتا ہے؟ اس میں کوئی آپ کی جان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن غفلت ہے کہ ایک جانور کی طرح غافل زندگی ساری گزار دی ہے. اتباعی سنت میں وہ چیزیں کہ جو طبیعت پر بھی بوجھ نہیں ہے, صرف عادت بنانے کی ضرورت ہے, اگر وہ بھی آج تک میری زندگی میں نہیں آئی تو تف ہے میرے اس دعوے محبت, دعوے عشق رسول پر. تو معاف کیجیے گا, معاف کیجیے گا. یہ حقائق ہیں, یہ حقائق ہیں, یہ باتیں نہیں ہیں, یہ حقائق ہیں. اللہ کا واسطہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنتیں کہ جن پر ہمارا لگتا کچھ نہیں ہے, ملتا بہت کچھ ہے, لگتا کچھ نہیں ہے. کہ آپ گھر میں داخل کیسے ہوئے, گھر سے نکلے کیسے ہیں, راستے میں چلے کیسے ہیں, سوئے کیسے ہیں, اٹھے کیسے ہیں, بیٹھے کیسے ہیں. صرف انہی سنتوں کو اپنانے کی نیت کر لیجیے. لوگ انہیں داڑھی رکھنا ہو, یہ تو بہت دور کی بات ہے بھائی بہت دور کی بات ہے. چھوٹی چھوٹی سنتیں. ابھی آپ سارے مسجد میں آئے ہیں, میں بار بار معافی مانگ رہا ہوں, اللہ کی قسم تحقیر نہیں ہے, لیکن ایک تفکیر ہے, ایک فکر مندی ہے. سب مسجد میں آئے ہیں, سب نے جوتا اتارا, سب نے مسجد میں پاؤں رکھا. آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ نے بایاں جوتا پہلے اتارا یا دایاں پہلے اتارا. یہ یاد ہی نہیں ہے کون سا اتارا, اس لیے کہ سوچے ہی کبھی نہیں ہے کہ اتارنا کیسے ہے, پہننا کیسے ہے. آپ نے مسجد میں دایاں پاؤں رکھا, بایاں پاؤں رکھا, یاد ہی نہیں. یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے. نہ نہ نہ, اللہ کی قسم یہ بڑے بڑے کرنے کے کام ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ تو جن کا تعلق ہوتا ہے ان کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے. سفیان ثوری مسجد میں بائیں پاؤں سے داخل ہوئے, اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بیل, اے سور, میرے گھر میں یوں داخل ہوتے ہیں.
تجھے غیرت نہیں ہے، تمیز نہیں ہے کہ میرے گھر میں آیا اور بایاں پاؤں رکھا ہے، نام کے ساتھ لگا دیا کہ میں بیل ہوں. تو ہم تو دور ہے نا جی، وہ تو قریب والے کو ڈانٹ پڑتی ہے، دور والے کو کہتے ہیں بھائی پتہ ہی کوئی نہیں، یہ تو جانتے ہی نہیں کہ ہم ہیں کون. تو بھائی اللہ کا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ کہنے کو چھوٹی ہیں، کرنے میں یہ بہت بڑی ہیں. اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ اس لیے کہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں 20 مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ جو اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار کرے گا، ان سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے اور وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا شمار ہوگا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، اس مہینے میں یہ 2 باتیں طے کیجیے اور ان کے لیے کوئی لائحہ عمل، کوئی نظام بنائیے، کوئی طے کیجیے، صرف سوچیے نہیں، سنیے نہیں، کیجیے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ، اس میں ہم نے سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے اور اپنی زندگی میں غیر موجود سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا ہے. اور ان سنتوں سے ابتدا کیجیے کہ جو طبیعت پر بوجھ نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا ہے، گھر میں داخل کس پاؤں سے ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کیا کہہ کے ہوں گے، اور گھر سے نکلیں گے کس پاؤں سے، کس طرح نکلیں گے، کیا پڑھ کر نکلیں گے. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کیجئے، انشاءاللہ یہ چھوٹے اعمال بڑے اعمال تک پہنچنے کا راستہ بنیں گے. وہ بچہ پہلے دن قلم پکڑتا ہے نا اور ایک ٹیڑھی سی لائن لگاتا ہے، ایک غلط سا لفظ لکھتا ہے، ماں باپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں، کہتے بس ہو گیا، یہ ڈاکٹر بن گیا. حالانکہ اس نے الف بھی نہیں لکھا، ایک بھی نہیں لکھا، صفر بھی نہیں لکھا، کچھ بھی نہیں لکھا، صرف قلم کو پکڑ کر کاپی پر چلایا ہے. اللہ کی قسم اگر آپ نے اتباع سنت میں ایک عمل بھی کر لیا تو آپ جنت کے راستے پر پڑ گئے. خلاف پیمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر جو راستہ زندگی کا اختیار کرے گا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. اللہ ہمیں اپنے حبیب کی کامل اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.